مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ڈاکٹر ہیں۔ کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پر ایمان لانے والا تھا۔ آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ وہ بیمار تھی، کافی بیمار تھی۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا، اس کا علاج جاری رکھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی تو میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا آپ اپنا فون نمبر مجھے دے سکتی ہیں؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن میں جوان تھا اور نادان بھی تھا۔ تو اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے اپنا فون نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ فون ضرور کریں گے۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھی؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ٹال دی، کیا حالات سے لڑنا بلا؟ آپ یہ بتائیں رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بات بدل دی، ڈاکٹر صاحب چھوڑیں نا، کہاں رہتی ہوں؟ آپ بتائیں، آپ کیوں کرتے ہیں مجھے کال؟ کیوں لیا میرا نمبر؟ میں مسکرا دیا، آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں، آپ کے نصیب کو کیا ہوا ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا بتاؤں؟ وہ یہ بات کر رہی تھی کہ میرے پاس ایک مریض آ گیا اور میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی، مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب آپ کا عشق میں جانتی ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بتا دیں کب اور کس وقت ملنا آؤں۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا انسان ہرگز بھی نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کی امی ابو فیملی میں کون ہے؟ آہستہ سے بولی، صرف امی ہے اور 2 چھوٹی بہنیں، ابو نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے کوئی۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا انتظام چلتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا رات کو بات کیا کرو، لیکن کہہ دیتی کہ میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات۔ خیر، ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا، 1 سال گزر گیا۔ میں نے اسے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا تھا۔ میں اس پہ حق جتایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کیا کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھا لیا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہوتا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر ابرار، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہم سفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر اسے کہتا، ایمان، میری ہم سفر بس آپ ہی ہیں، آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور سے ہنسنے لگتی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں کہاں آپ کے قابل ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے، میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا، میں نے اسے بہت ڈانٹا، وہ میری ڈانٹ سنتی رہی۔ پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب، میں قربان جاؤں آپ پر، جتنا چاہے غصہ کر لیں، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پر مر مٹ جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے پتر، جیسے تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں نے اپنی بہن، بھابھی، امی، سب کو ایمان کی تصویر دکھائی۔ سب کو بہت اچھی لگی، وہ تھی ہی بہت خوبصورت۔ میں بہت خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے جلدی سے ایمان کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر۔ میں نے ایمان کو کال کی، ایمان اپنے گھر کا ایڈریس دیں۔
میرے امی ابو آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا لیکن اس نے نمبر بند کر دیا۔ 5 دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا، اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں بتایا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا تھا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے ضد کی، مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے بہت بڑی کنجری بلائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، کیا ناچتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے یار۔ میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا۔ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجانے لگے، شور تھا، ایک میوزک شروع ہوا۔ کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے اسٹیج پر آئیں، میوزک بجنے لگا، پھر ایک قیامت مجھ پر گزری۔ میری نظر نے جو دیکھا مجھے مار گیا۔ میرے سامنے ایمان تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک کنجری تھی۔ میں تڑپ گیا۔ ایمان کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں ہار گیا۔ اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی اور وہ خود ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اسٹیج سے اتری، میری پاس آئی، کچھ کہنے لگی، میں نے زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ وہ کچھ کہتی، میں نے ایک اور تھپڑ دے مارا۔ اس کی نظر جھک گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران تھے، یہ کیا ہوا؟ ایمان وہیں بیٹھ گئی، باہوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا، گھر گیا، بہت زیادہ پریشان تھا۔ نفرت سی ہو گئی تھی ایمان سے، اس پہ بہت غصہ تھا۔ ساری رات تڑپتا رہا، دوست حیران تھے، آخر کیا ہوا؟ میں 2 دن ڈیوٹی پر نہ گیا۔ جب ہسپتال گیا، میں مریض چیک کر رہا تھا، ایک لڑکی میرے پاس آئی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب، ایمان۔ میں نے ایمان کا نام سنا، چلانے لگا، اس کا نام نہ لو۔ وہ لڑکی آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لیں، وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لیں، سب سمجھ آ جائے گا۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی۔ ایک بات بتاؤں، وہ بہت اچھی ہے، پلیز اسے سنبھال لیں، وہ تھک گئی ہے زندگی سے لڑتے لڑتے۔ اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، اسکول پڑھتی ہیں، وہ عزت سے جینا چاہتی تھی لیکن زمانے نے اسے نوچ کھانا چاہا۔ میں کچھ نہیں کہوں گی اس سے زیادہ، آپ پلیز اسے معاف کر دیں۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر گیا، بہت اداس تھا۔ ایمان کے گھر کا ایڈریس مجھے وہ لڑکی بتا گئی تھی۔ میں امی ابو کو ساتھ لیے دوسرے دن ایمان کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ ہم گھر داخل ہوئے، ایمان کی امی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہم پاس گئے، امی کھانستے ہوئے اٹھی، آپ لوگ؟ میں نے تعارف کروایا، ڈاکٹر ہوں۔ ایمان نماز پڑھ رہی تھی، امی ابو بات کرنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ایمان نماز پڑھ کر آئی، مجھے دیکھ کر حیران تھی، ڈاکٹر آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرایا، میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا ایمان کیا کرتی ہے۔ ایمان نے مجھے بہت منع کیا، ابرار میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، بھلا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ حالات، مجبوری کے تماشے میں میری جان آپ رزق کی خاطر ناچنے لگی۔ اب میں ہوں نا، سب بھول جاؤ، اب سے میں آپ کی عزت ہوں۔ ایمان بلک بلک کر رونے لگی۔ سب بہت خوش تھے، ہمارا نکاح ہو گیا، میں نے شادی کر لی۔ یہ تھا تو ناممکن، لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے۔ شاید میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہ بتایا ایمان ناچنے والی تھی، اس کے حالات اور وقت نے اسے کنجری بنا دیا تھا۔ میں کیوں کر اس کے دامن پر کیچڑ اچھالوں؟ ایمان میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ابرار آپ سے فرشتے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، بھلا مرد تو عزت نوچتے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے۔ مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے ماتھے پر بوسہ کیا۔ مرد وہ نہیں جو کسی باپردہ باحیا کو کنجری بنا دے، بلکہ مرد وہ ہے جو کسی کنجری کو باحیا اور باپردہ بنا دے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔